ایکسٹینشن کو ووٹ نہیں دیا تھا. اب پارلیمنٹ میں پی ایم ایل این گئی اور نہیں, پارلیمنٹ میں تو لیجسلیشن ہوئی تھی, اس میں وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا تھا کہ اگر وہ چاہے تو ایکسٹینشن دے سکتا ہے, کیونکہ وزیر اعظم ایکسٹینشن دیتا رہا لیکن قانون نہیں تھا. وہ سپریم کورٹ میں پن پوائنٹ ہو گیا, انہوں نے کہا یہ تو قانون ہی نہیں ہے, انہوں نے کہا لیجسلیشن کریں. تو لیجسلیشن تو ہونی چاہیے تھی نا, وزیر اعظم کو یہ اختیار ہونا چاہیے. وزیر اعظم کو یہ اختیار ہمیشہ رہا ہے, اختیار ہونا چاہیے. لیجسلیشن نہیں تھی لیکن زبانی کلامی کام ہو رہا تھا, لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی. سپریم کورٹ نے حکم دیا, ہم نے منتخب وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا کہ اگر وہ چاہے تو وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے سکتا ہے. یہ ووٹ دینا بالکل جائز بات تھی, لیکن ایکسٹینشن تو وزیر اعظم نے. نواز شریف ہم ہی ہیں ویسے ایکسٹینشنز کے جو صاحبان لیتے ہیں, چیف صاحبان اداروں کے لیتے ہیں. نہیں, حامی تو نہیں ہے وہ. نواز شریف ہمیں نہیں ہے کہ کسی کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے. نہیں. اچھا رانا صاحب, آپ واقعی وزیر داخلہ رہے, اور گارڈین کی رپورٹ ہے کہ یہ جو 2019 سے لے کر 24 تک راہ نے 24 لوگوں کو قتل کیا. ان کے وزیر دفاع بھی یہ کہہ چکے ہیں, ان کے پرائم منسٹر بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ راہ نے 24 لوگوں کو پاکستان میں قتل کیا. یہ بھی حال ہی میں کچھ دن پہلے عامر تانبا کو مارا گیا, جنہوں نے سربجیت سنگھ کو مارا تھا جیل کے اندر. اس پہ بھی کہا جائے کہ راہ ملوث تھی. تو آپ وفاقی وزیر داخلہ تھے, اس طرح کی رپورٹس آپ کے پاس آئیں کہ راہ ایسی کارروائیاں پاکستان کے اندر کر رہا ہے؟ راہ کے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے, دہشت گردوں سے رابطے میں ہونے, اور بڑی بھاری رقوم خرچ کر کے پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتوں کو کروانے کی تو رپورٹس جو ہے وہ بالکل ہماری نظر سے گزرتی رہی ہیں, اور یہ تھی. باقی یہ جو اسپیسیفک واقع ہوئے ہیں کہ کوئی بندہ کہیں قتل ہوا یا اس نے کسی نے قتل کیا, تو اس کے متعلق جو ہے وہ یہ باتیں اب آ کے جو ہے وہ منظر عام پہ آنا شروع ہوئی ہیں. تو اب تو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا, اب اس میں انویسٹیگیشن کی یا انکوائری کی کوئی بات ہی نہیں, انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ ہم نے کیا. رپورٹس وغیرہ کچھ نہیں آئیں جب رپورٹس وغیرہ میں پہلے میرا خیال ہے کہ یہ بات اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوئی, اگر کسی جگہ ہوئی بھی تو کوئی شک شبہ ظاہر کیا گیا ہوگا. اچھا رانا صاحب, نواز شریف چائنا گئے ہوئے ہیں, کوئی چائنا گورنمنٹ نے بلایا ہے, ذاتی حیثیت سے وہاں پر گئے ہیں؟ ان کا جو ہے یہ بالکل پرائیویٹ نجی دورہ ہے, کمیونسٹ پارٹی کی دعوت پہ وہ گئے ہیں, اور وہ پرائیویٹ وزٹ ہے ان کا, انہوں نے کوئی اس میں آفیشیل انگیجمنٹ نہیں رکھی. تو یہ بیٹی کی حکومت کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اپنے بھائی کی حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں؟ 100% بھائی کی حکومت کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, بیٹی کی حکومت کو بھی کر رہے ہیں, بھائی کی حکومت کو بھی کر رہے ہیں. دیکھیں پارٹی کی حکومت ہے نا, پارٹی کی حکومت جو ہے وہ پارٹی سپورٹ نہیں کرے گی تو پھر اور کیا کرے گی. پارٹی کو سپورٹ کرنی چاہیے, اور ان کو پارٹی لیڈر کے طور پہ, اور پھر سارے فیصلے جو ہیں وہ ان سے جو بنیادی نوعیت کے ہوتے ہیں فیصلے, ان میں ان سے گائیڈنس لی جاتی ہے. آپ آ جائیں پنجاب میں, آپ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کی ضرورت ہے. دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ منتخب ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے وہ کاروبار حکومت جو ہے وہ سنبھالنا چاہیے. یہ ہوتا ہے تھوڑا سا فرق الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ میں. ہم بھی 7 مرتبہ جو ہے وہ الیکشن جیت کے الیکٹڈ رہے ہیں, تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس سائڈ پہ جاؤں, لیکن بہرحال اس بارے میں میری رائے ہے, پارٹی کی بھی ایک رائے ہے, لیکن اس کا فیصلہ میاں نواز شریف. آخری سوال رانا صاحب, محسن نقوی وفاقی وزیر داخلہ بن گئے, آپ سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہتے تھے؟ آپ وفاقی وزیر داخلہ بننا چاہتے تھے اس اعلان سے قبل؟ جی نہیں, آپ شروع سے نہیں بننا چاہ رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ کی مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں. ہماری پارٹی میں ایک لمبی لائن تھی لوگوں کی جو 6 سال سے 3 سال سے لوگ انتظار کر رہے تھے. لوگوں کے ساتھ وعدے تھے, لوگوں کو ہم نے کہا کہ جی آپ الیکشن نہ لڑیں, ہم آپ ٹکٹ نہ لیں, ہم آپ کو سینٹ کا ٹکٹ دیں گے. ان وعدوں میں میں گرنٹر تھا کئی وعدوں میں. تو اب یہ کتنا آکورڈ ہوتا کہ میں ہی وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتا کہ جی وعدے بودے سارے چھڈو تو میں آ گیا, مینوں ٹکٹ دیو. ہاں
اگر ایسا ہوتا کہ بالکل کوئی سیٹ سپیئر ہو جاتی کہ جی یہاں پہ تو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے بلکہ کینڈیڈیٹ کی ضرورت ہے، جیسے خواتین کی سیٹوں پہ ہوا، تو پھر کوئی بننے میں کوئی حرج نہیں تھا. تو لیکن ایسی صورت میں کہ جب جن لوگوں سے وعدے ہیں وہ لوگ موجود ہیں، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو پیچھے دھکا دینا مناسب نہیں تھا. بیانی اب آپ لوگ کا چینج تو نہیں ہوگا، مزاحمتی بیانی ہی رہے گا، ووٹ کو عزت دو کا بیانی ہی نواز شریف دیکھو دوبارہ جی، لے کے چلیں گے؟ ووٹ کو عزت دینے کے لیے ہی تو یہ بھی جو ہوا نا، جو بانی پی ٹی آئی سے لڑائی ہے، وہ بھی اسی بات کی ہے. بانی پی ٹی آئی کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے حکومت کرو اور اسمبلیاں کنٹرول کرو، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ نیوٹرل نہیں ہو سکتی. ہم کہتے ہیں اس کو نیوٹرل رہنا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، نیوٹرل جانور ہوتا ہے، ان کو آنا چاہیے. اس بات پہ لڑائی شروع ہوئی. شروع تو یہاں سے ہوئی ہے نا. اب آگے جا کے اس کی شکلیں تبدیل ہوئی ہیں اور لوگوں کو خواہ مخواہ اس میں مغالطہ لگے ہے. ہم اس غلط فہمی کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ.